اس حدیث شریف میں مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو اس کا، نام و نمود یا شہرت حاصل کرنا یا لوگ سخی کہیں، لوگ اس کی تعریف کریں، یہ مقصد نہ ہو، کوئی سیاسی یا دنیاوی غرض یا مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ جیسی مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی محل، بہترین عالیشان محل اس کو جنت میں عطا فرمائے گا، اور یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے مسجد بنانے والے کے لیے۔ اس کے انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قبر میں اس کا ثواب عطا فرمائے گا، قیامت تک عطا فرماتے رہے گا۔ اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ابو ذر، حضرت عمرو بن عبسہ، حضرت واثلہ بن اسقع، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، محل تعمیر فرمائے گا۔ عالی شان بہت بڑی مسجد ہونا ضروری نہیں ہے، چھوٹی مسجد بھی اگر بنایا جس میں 3 مصلی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 مصلی بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی وہی خوشخبری ہے۔ حدیث نمبر 302، حدثنا بذالک قتیبۃ بن سعید حدثنا نوح بن قیس عن عبد الرحمن مولا قیس عن زیاد النمیری عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا ومحمود بن لبید قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومحمود بن الربیع قد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهما غلامان صغیران مدنیان۔ حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو یہ حدیث بیان کی، قتیبہ بن سعید نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو نوح بن قیس نے بیان کیا عبد الرحمن سے۔ یہ عبد الرحمن کون ہے؟ قیس کے مولا ہیں، وہ زیاد النمیری سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، ایسی حدیث انہوں نے بیان کی۔ اور محمود بن لبید نبی پاک علیہ السلام کو پائے، اور محمود بن ربیع نبی پاک علیہ السلام کو دیکھے۔ وہما غلامانی، جبکہ یہ دونوں اس وقت چھوٹے بچے تھے اور مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، محمود بن لبید بھی اور محمود بن الربیع دونوں صحابی اور ہیں۔ حدیث نمبر 302، باب ما جاء فی کراہیت ان یتخذ علی القبر مسجدا، ان یتخذ علی المسجد قبرا، علی القبر مسجدا، یعنی قبر پر مسجد بنانا منع ہے، یعنی کوئی قبر ہے اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ حرام ناجائز ہے۔ باب نمبر 233، حدیث نمبر 303، حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الوارث بن سعد عن محمد بن حجادہ عن ابی صالح عن ابن عباس قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسروج قال وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ قال ابو عیسیٰ حدیث بنی عباس حدیث حسن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں، قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ جلانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اب اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر آپ نے لعنت فرمائی، یہ ابتداء اسلام کی بات ہے، کیونکہ اس دور میں، کیونکہ جاہلیت کے دور میں خواتین اگر قبروں کے پاس اگر جاتی تو اتنا روتی نوحہ کیا کرتی تھی، یعنی ماتم کرتی، اس طرح ماتم کرتی کہ دیکھنے والا انتہائی وہ ہو جاتا، غمزدہ ہو جاتا، اور زبان سے شکوے اور شکایت کے الفاظ بھی ادا کرتی۔ تو اس لیے دین اسلام میں عورتوں کو ابتداء اسلام میں قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا تھا، لیکن اگر عورت متحمل ہے، صبر والی اگر کوئی عورت ہے اور وہ قبروں کی زیارت کرنا چاہتی ہے تو بعض علماء کے نزدیک یہ جائز ہے،
بشرطے کہ شریعت کا پورا پاس و لحاظ رکھیں، گوشہ پردہ کرتے ہوئے قبرستان میں جائیں اور قبروں کی زیارت کریں، اور خلاف شرع کوئی کام نہ کرے تو اس کے لیے جائز۔ ہاں اگر واہیات میں اگر مبتلا ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے قبر کے پاس جا کے وہ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے شوہر کو یاد کر کے روئیں گی یا نوحہ کرے گی، یہ اندیشہ اگر ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ والمتخذین علیہ المساجد، جو لوگ مسجدوں پر یعنی جو لوگ قبروں پر مسجد بنا لیتے ہیں، یعنی سجدے کرتے ہیں قبروں کے پاس، تو ان پر بھی آپ نے لعنت فرمائی ہے۔ والسروج، اور چراغیں جلاتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی جیسا ایک مسجد کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے، قبروں کے لیے اسی طرح اگر اہتمام کر رہے ہیں، جیسا مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے ویسا اگر قبروں کی طرف رخ کر کے قبروں کو اگر سجدہ ہو رہا ہے یا قبروں کے اوپر اگر پڑھ رہا ہے نماز، تو یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن قبر بازو ہیں، ان جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں پہ قبر نہیں ہے، سامنے نہیں ہے قبر، قبر کو رخ نہیں ہو رہا ہے، قبر کو سجدہ اگر نہیں ہو رہا تو پڑھ سکتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ علیہ اس لیے بولے، بعض لوگ تو قبرستان پہ ہی مسجد بنائے تھے، وہ بھی غلط ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ قبرستان کو قبرستان رکھا جائے، اس مسجد نہیں بنانا ہے اس کو۔ والسروجہ، اور اسی طرح چراغیں جلا رہے ہیں، تو بعض لوگ اگربتیاں وغیرہ لگائے تھے قبروں کے پاس، تو علماء اس کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ یہ عذاب کی علامت ہے، تو برا فعل ہے اس میں، یعنی آگ والی یعنی جلانے والی چیز، ایسی چیز نہ رکھی جائے، آگ انگار وغیرہ۔ اگر خوشبو اگر لگانا بھی ہے عطر لگائیں، یا اگر اگربتی لگانا بھی ہے تو دور رکھیں، قبر کے قریب نہ لگائیں بالکل۔ ہاں البتہ اب جیسا بعض قبرستانوں میں لائٹنگ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ یعنی زائرین کی سہولت کے لیے اگر لائٹ لگائی جا رہی ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے۔ زائرین مانے جو قبروں کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ قبر پر پیر نہ رکھیں، کیونکہ غفلت میں اگر اندھیرا رہے گا، کوئی بھی شخص نادانستہ طور پہ اگر قدم رکھے گا، تو کیونکہ قبروں کو کھنلنا یہ بھی منع ہے، روند نہ ہو، اسی لیے اس احتیاط کے خاطر اگر لائٹ لگائی جا رہی ہے تو جائز ہے۔ اگر جنگل میں قبرستان ہے، وہاں پر لائٹ کا انتظام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر پھر چراغ لگانا، خندق لگانا خبر کے پاس، یہ ہو سکتا ہے، اس کا امکان یہ ہے کہ بھئی اس دور میں کیونکہ آگ کی پوجا بھی کی جاتی تھی، کوئی دنیا والا، کوئی ایک نادان آدمی، یا جو ابھی بھی اسلام قبول کیے تھے، جاہلیت بت پرستی سے نکل کے بھی اسلام کی طرف آئے تھے، اگر وہ چراغ لگایا جائے گا تو ان کے ذہن میں خدا نخواستہ وہ تصور آ جائیں۔ اب بعد والا یعنی ناواقف شخص، نااہل یا جاہل، کم علم والا، اس کو کہیں یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہاں پہ بھی پوجا ہو رہی ہے، آگ کی پوجا ہو رہی ہے، تو اس جیسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے احتیاطاً۔ ایمان اور عقیدہ جب مستحکم ہو جائے، عقیدہ راسخ ہو جائیں، تو چراغ وغیرہ بھی یعنی اس نیت سے لگا رہے ہیں کہ زائرین کے لیے سہولت ہو تو یہ جائز، نہیں سہولت کی لائٹنگ وغیرہ ہے، اس کے باوجود بھی چراغ لگا رہے ہیں تو یہ منع ہے۔ یعنی بعض لوگ جیسا اس کو ضروری سمجھتے ہیں قبروں کے چراغ لگانا، تو وہ غلط ہے۔ یہ عجمی روایتیں ہیں، یعنی غیر مسلموں کے طور طریقے ہیں۔ باب ما جاء فی النوم فی المسجد، مسجد میں سونے کا حکم۔ باب نمبر 234، حدیث نمبر 304۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من اهل العلم في النوم في المسجد قال ابن عباس لا يتخذه مبيتا ولا ومقيلا وذهب قوم من اهل العلم الى قول ابن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے مبارک میں مسجد میں سویا کرتے تھے، اس وقت ہم نوجوان تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے، اور ایک قوم نے، اہل علم کی قوم نے اجازت دی ہے مسجد میں سونے کی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مسجد کو رات اور دن کے سونے کی جگہ ہی نہ بنائیں، یعنی عادت نہ ڈالیں۔ بعض علماء کا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر عمل ہے، بعض لوگ اس قول کی طرف گئے ہیں، اس قول کو اختیار کیے ہیں، یعنی مستقل عادت نہ بنائیں،
یہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام جو علم حاصل کرنے کے لیے، جو جہاد کے لیے، دینی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے تھے، گھر دار سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وقف ہو گئے تھے، تو ایسے صحابہ کے لیے تھا وہ معاملہ۔ اب جیسے مثال کے طور پر اب مقامی لوگ ہیں، اس کا گھر محلے میں ہی ہے، قریب ہی ہے، اور اس کو رہنے سہنے کی تمام سہولتیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ مسجد کو اگر ٹھکانہ بنا رہا ہے تو وہ غلط ہے۔ مسجد کا فین استعمال کریں، مسجد کی لائٹ استعمال کریں اپنی ذاتی مقصد کے لیے، مستقل عادت۔ بعض لوگ نمازیں ہونے کے بعد آتے ہیں، عموماً یہ رمضان میں زیادہ ہوتا ہے، ظہر پڑھ لیے عصر تک لیٹ گئے، عصر پڑھ لیے مغرب تک لیٹ گئے، اس کو معمول بنانا اور عادت بنا رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو معتکف ہو یا مسافر ہو یا علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ مسجد میں اگر بیٹھ رہے ہیں، ان کے لیے، جیسا اس دور میں صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت اصحاب صفہ جنہیں کہا جاتا ہے، چبوترے پہ بیٹھ جاتے تھے، علم حاصل کرتے، نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھ لی حضور کے پیچھے، حضور جب تک مسجد میں تشریف فرما رہے ہیں حضور سے احادیث سیکھتے، احادیث معلوم کرتے، مسائل معلوم کرتے اور دوسروں کو سکھاتے۔ ان کا کوئی گھردار نہیں تھا، کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں، لوگ کچھ دے دیے تو وہی کھا لے کے رہتے تھے، بسا اوقات تو کئی دنوں تک بھوکے بھی رہتے تھے، لوگ کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے، اگر کوئی خوشی سے دے رہا ہے تو کچھ لے لیتے تھے۔ عبادت کی یعنی جو دین کے لیے وقف ہو رہا ہے، جیسا کہ عبادت کے لیے یا دین کے لیے یا مسافر اگر ہیں تو اس کے لیے اجازت ہے۔ جیسے اگر مدرسے میں اگر ہاسٹل چلایا جا رہا ہے اور طلبہ وہیں رہ رہے ہیں، وہیں کھا رہے ہیں، وہیں سو رہے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن جس شخص کا گھر مسجد کے بالکل قریبی ہے، محلے کا ہے، مقامی آدمی ہے، گھر رکھتے ہوئے مسجد میں سو رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ گھر رکھتے ہوئے مسجد میں سو تو رہا ہے لیکن عبادت کی نیت سے، اعتکاف کی نیت سے، اگر کوئی ضروری کام اگر ہے اس کا، مثال کے طور پر ذکر کر رہا تھا یا کوئی دینی کام کر رہا تھا، طبیعت تھک گئی، گھر جا کے آنے تک پھر خلل ہو جائے گا، اگر یہ منشا اگر ہے، یا مکان دور اگر ہے، جا کے آؤں گا تو میں اور پھر وقت زیادہ چلے جائے گا، یا نماز کا وقت قریب ہے، جا کے آؤں گا میں، اگر گھر جاؤں گا تو دیر ہو جائیں گے، لہٰذا تھوڑی دیر اگر آرام کر رہا ہے تو جائز ہے، لیکن مستقل اس کو عادت نہ بنائیں۔ گھر رکھتے ہوئے، مکان رکھتے ہوئے مسجد کو اگر استعمال کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ مکان رکھتے ہوئے بھی دینی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، یا اگر مسافر یا مجبوری ہے، جیسا کہ مسافر ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی رک سکتا ہے مسجد۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، نیت کر لی آپ تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، یہ نفل اعتکاف ہے۔ تو معتکف کے لیے کھانا پینا بھی جائز ہے، مسجد میں سونا بھی جائز ہے، اگر یہ نیت کر لیں گے تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اور یہ بھی اس وقت سونا جائز ہے جبکہ مسجد کے پورے آداب کو ملحوظ رکھے ہو، پورے آداب کو ملحوظ رکھیں، مسجد میں ہوا خارج نہ کریں، مسجد میں ہی تمام چیزیں اگر کر رہا ہے وہ غیر شرعی تو وہ اس کے لیے ناجائز ہے۔ نماز ہو رہی ہے لیکن اوپر کی منزل میں سو رہا ہے یا مسجد کے کمرے میں سو رہا ہے تو یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ عموماً ہوتا ہے، اکثر مسجدوں میں روم بنا کے کرائے پہ دے دیتے، اب مسجد والوں کو، کمیٹی والوں کو تو بس خالی کرایہ ہونا ہے، لیکن وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں، نماز کے وقت پہ کیا حالات ہیں، مسجد کے روموں میں گانے لگا رہے ہیں، ٹی ویاں دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کر رہے ہیں، اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ کمیٹی بھی گنہگار ہوگی، یہ کمیٹی جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر خاموش بیٹھی ہوئی تو وہ بھی ذمہ دار ہوں گے، اللہ کے پاس باز پرس ہوں گے، اللہ کے پاس مواخذہ ہوں گا ان کا، کیونکہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام واجب ہے۔ حتیٰ کہ بزرگان یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جائز بات بھی کرنا حرام ہے، دنیا کی جائز بات کرنا بھی۔ ہاں دینی گفتگو اگر ہے، قرآن و حدیث کی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ بیان ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ سیکھ رہا ہے یا ذکر، تو یہ چیز جائز ہے، کوئی دنیاوی جائز گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ اب بعض مساجد میں تو یہ حال ہے، کمیٹیاں بھی اسی میں ہوتی ہیں، بلند آوازیں بھی اس میں نکالی جاتی ہیں، تو غور کرنا چاہیے، کمیٹی بھی مسجد میں نہیں کر سکتے، کمیٹی کے لیے الگ جگہ بنائی جائے اور وہاں پہ کریں، کیونکہ کوئی بھی ایک دنیاوی بات بھی اگر ہو جائیں گی اس میں تو سب گنہگار ہوں۔ اور کمیٹی والوں کو یہ دیکھ کر جو ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر کرائے
मस्जिद के कमरे किराए पर दिए जाएं। जो मुतशर्रिअ हो, कम अज़ कम मस्जिद का ख्याल तो रखने वाले हो, नमाज़ों का लिहाज रखने वाले हो। और फिर जो है निगरानी भी करनी चाहिए कि वाकई ये लोग नमाज को आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं, ज़रूरी है। और अगर कोई ये शख्स निगरानी नहीं कर सकता है तो फिर ऐसे शख्स को कमेटी में शरीक होने का कोई हक़ नहीं है। ना वो सदर की ज़िम्मेदारी कबूल करे, ना वो मोतमद की ज़िम्मेदारी कबूल करे, ना वो खादिम की ज़िम्मेदारी कबूल करे, ना ही वो बहैसियत रुकुन मस्जिद में जो है हिस्सा ले। और ऐसे लोगों को भी मस्जिद में ना रखें जो गैर शरई काम करते हैं। मस्जिद के रूमों में रह के कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत हरकत कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है। बहरहाल ख़ुलासा ये है कि भाई मजबूरी की सूरत में मस्जिद में रह सकते हैं, क़ियाम कर सकते हैं। जैसे मौज़िन साहब हैं या इमाम साहब हैं, उनके लिए अगर रहने की सहूलत नहीं है या घर दूर है, नमाज़ों के लिए परेशानी हो रही है, तो ऐसे लोगों को मस्जिद में रखा जा सकता है। लेकिन वो भी मस्जिद के मतलब इलाक़े में, मस्जिद के हिस्से में वो तन्हा कोई शख्स रह सकता है, लेकिन फैमिली के साथ नहीं रह सकता। शादीशुदा अगर कोई जोड़ा है, मस्जिद जहाँ है उस पर नहीं रह सकता हो। मस्जिद के ऊपर घर बना के दे दी, नहीं दे सकते हो, वो भी मस्जिद का हिस्सा हो। मस्जिद के सहन में या मस्जिद के अहाते में कोई अलग ज़मीन है, मस्जिद के ही अंडर में हो, लेकिन मस्जिद के लिए नहीं है, वक्फ हो, मस्जिद की कोई जायदाद है तो उसमें आप रखा सकते हैं। लेकिन जो मस्जिद है, ख़ास तौर पर मस्जिद की जो जगह है, उसमें तो शादीशुदा लोग नहीं रह सकते। हदीस मुकम्मल हो गया। जी बिस्मिल्लाह।